غیر مسلمین جیسے مشرک ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں یا مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، ایسے کفار کو یا ایسے غیر مسلم لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے یا تشویق دلانے کے لیے کہ وہ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں، کلمہ اسلام پڑھ لیں، کچھ اس طرح کے واقعات بیان کرنا جو ان کی ترغیب کا یا تشویق کا یا ان کو اس طرف راجہ کرنے کا، متوجہ کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوں، تو کیسا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شرکیہ بات ہے کہ اس طرح کے واقعات بیان نہ کیے جائیں، یہ مشرکوں والا عمل ہے۔ تو جی محترم دیکھیے، اس بارے میں عرض یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو دین اسلام کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے یا اس کو متوجہ کرنے کے لیے یا اس کو ترغیب تشویق دلانے کے لیے یا اس کو دامن اسلام کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کسی ایسے واقعہ کو بیان کرنا جو بالکل سچ اور ثابت ہو، جائز ہے۔ اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے، نہ یہ مشرکانہ عمل ہے، بالکل جائز ہے۔ اور جو واقعہ آپ نے بتایا ہے کہ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، یہ واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ البتہ صحیح واقعات، درست سند سے ثابت واقعات جیسے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، بیان کرنا، رمضان شریف کے احترام کے حوالے سے ہو یا قرآن مجید فرقان حمید کے احترام کے حوالے سے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات یا دین اسلام کے کسی بھی عمل کے احترام اور ادب کے بارے میں ہو، تاکہ غیر مسلم لوگوں کو جو ہے وہ شوق دلایا جائے، رغبت دلائی جائے کہ وہ بھی اسلام سے وابستہ ہو جائیں، تو صحیح سند کے ساتھ ثابت شدہ واقعات بیان کرنا بالکل جائز ہے۔ اس کو شرکیہ عمل کہنا ناجائز ہے، غلط ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بھی شرکیہ طریقہ ہے، شرکیہ بات ہے، بالکل غلط کہتے ہیں۔ ہاں، من گھڑت واقعات بیان نہیں کرنے چاہیے۔